جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بند گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کو ایک سب سے انوکھی نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس کی حیثیت اسلام کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، جو بھی اسلام کے اندر اچھا طریقہ جاری کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس طریقے پہ عمل کرے گا اس کا بھی جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو غزوہ بدر سے لے کر قیامت تک جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوں گی سب کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر کو عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ نے چونکہ وہاں دعا فرمائی یا اللہ اگر یہ تھوڑے سے مسلمان آج ختم ہو گئے، انہیں فتح حاصل نہ ہوئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، تو گویا کہ قیامت تک جتنی عبادت ہوگی اس کا بھی ثواب انہیں حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ چار جو ہیں یہ بھی اصحاب بدر میں سے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کو نبی کریم علیہ السلام نے خود داخل فرمایا، جس طرح کہ بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے آخر میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی طرف سے خود بیعت کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے اجر کے اندر اور غنیمت کے اندر حضرت عثمان ذو النورین کو شریک کیا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر 3130 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ عثمان جو غیر حاضر ہے نا بدر سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ، ان کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی تھی، وَقَانَتْ مَرِيدَةً، وہ بیمار تھیں، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، اے عثمان تو میری شہزادی بیٹی کی خدمت کر، تیمارداری کر، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر وہ حصہ عطا فرمائے گا جو بدر میں شامل ہونے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ نے اپنے کرم و فضل سے سیدنا عثمان کو اصحاب بدر میں شریک کیا۔ اور امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ اصحاب بدر کے اندر شامل ہے، چاہے وہ حقیقی طور پر ہیں چاہے حکمی طور پر انہیں ان میں شریک کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اصحاب بدر کو اس لیے بلند مقام عطا فرمایا کہ یہ اسلام کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی اس قربانی اور قربانی کی وجہ سے جو فتح حاصل ہوئی، جس کے بدلے میں کفار اور مشرکین مکہ کی عسکری طاقت دم توڑ گئی اور ان کی کمر ٹوٹ گئی، اگر یہ مسلمان اس وقت شکست کھا جاتے یا پیچھے ہٹ جاتے، رسول اللہ کا ساتھ نہ دیتے، تو اسلام جس طرح آج پھلا پھولا نظر آ رہا ہے کبھی اس حالت میں نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قربانی سے، جنہوں نے تھوڑے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا، رسول اللہ کی محبت میں کفر سے ٹکرا گئے، کسی چیز کی پرواہ نہ کی، جس طرح کہ روز العنف کے اندر سیرت ابن حشام کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ نے جب مشورہ کیا نا، چونکہ موقع اس طرح بن گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں ان کی رائے معلوم کر لوں یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب موقع اس طرح بن گیا ہے کہ کفار جو ہے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اب حضرات صحابہ اکرام نے آگے سے کس طرح عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، بڑی خوبصورت گفتگو کی، پھر عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی، پھر مقداد بن عمر اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا ان ھاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، آپ چلیں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور عرض کی کہ آپ برق الغماد تک بھی ہمیں لے جائے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ خوش ہو کے آپ نے انہیں دعا دی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، آپ کی مراد اب انصار تھے کہ انصار کیا چاہتے ہیں، چونکہ جب بیعت عقبہ ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ چونکہ مدینہ سے نکل کے جنگ کرنے کا موقع تھا تو رسول اللہ کو خدشہ ہوا شاید یہ کیا چاہتے ہیں،
تو آپ نے جب یہ دوبارہ بات کی تو انصار سمجھ گئے کہ ہماری طرف اشارہ ہے۔ تو اب جناب کیا ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، لگتا ہے آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی بے شک ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی ہے جو دین آپ لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیے، جدھر ارادہ ہے ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا، اگر آپ سمندر میں ہمیں کہیں تو ہم کود جائیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ہم صبر کریں گے اور پوری طرح ہم لڑیں گے، بلکہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کارنامے لے گا، وہ توفیق دے گا جسے دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ نے جب یہ سنا تو آپ کی خوشی کی حد نہ رہی، فرمایا فسیروا وابشروا فإن اللہ تعالیٰ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مسار القوم، فرمایا روانہ ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو گروہ میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا، باخدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سب نے ہمت کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی رائے پیش کی اور جان ساری کا وعدہ کیا۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا نا کہ نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، کہ ساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے۔ چلے آئے تھے مسجد کے نمازی، آج میدان میں صفے باندھے کھڑے تھے بن کے غازی، آج میدان میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور لکھتا ہے یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ پھر آگے کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ تو ان کے اسی توکل اور محبت رسول اور عظیم قربانی کی بدولت اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان سے بخشش کا، جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح کے مشہور حدیث پاک ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ، بخاری شریف کے اندر ہے، مختلف الفاظ سے ہے، اور مجموع البیان کے اندر ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ نے جو رسول اللہ کا پروگرام جو ہے وہ اس کی مخبری کر دی مشرکین مکہ کی طرف ایک لونڈی کے ذریعے، تو جب وہ پکڑے گئے تو صحابہ کرام نے کہا یہ منافق ہے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں حاتب بن ابی بلتہ کہ ہم گردن اڑا دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ الیس من اہل البدر، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدر میں سے ہے، اہل بدر میں سے ہے؟ فقال لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس نے اہل بدر پر خصوصی توجہ فرمائی، تو کیا انہیں جزا عطا فرمائی؟ فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، جو چاہے کرتے رہو تم پر جنت واجب ہو چکی ہے، او فقد غفرت لکم، یا یہ الفاظ ہیں کہ تمہاری میں نے بخشش اور مغفرت کر دی ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کفر یا گناہ کبیرہ کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ ایک خوشخبری ہے، ایک اعلان ہے، غیب کی خبر ہے، پیش گوئی ہے کہ اب اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا، اب تم کفر نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے، کفر پہ تمہاری ارتداد پہ موت نہیں ہو سکتی۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اصحاب بدر کو عطا فرمایا، جن میں ابوبکر، عمر اور علی سر فہرست ہیں، اور حضرت عثمان کو بھی رسول اللہ نے حکمی طور پر ان میں شریک فرمایا۔ تو لہٰذا آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بدر میں سے حاتب بن ابی بلتہ ہیں، اتنا سنگین انہوں نے جرم کیا، تو رسول اللہ نے ان کے بارے میں بھی نفاق کا، منافق ہونے کا تان سننا گوارا نہ کیا، نہ انہیں کچھ سزا دی، بلکہ منع کیا خبردار یہ صحابہ بدر میں سے حیث سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو اندازہ لگائیں حاتب بن ابی بلتہ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل نہیں جو ابوبکر، عمر، عثمان کو مقام حاصل ہے۔ ابوبکر، عمر وہ ہیں جو آج بھی روضہ رسول کے اندر رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو رسول اللہ اگر صحابہ بدر میں سے حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں جب وہ غلطی بھی کریں تو رسول اللہ ان کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے، تو جھوٹی باتوں کی بنا پر، تاریخی پراپوگنڈے کے بنا پر، قصے کہانیوں کی بنا پر انہوں نے حق چھین لیا، انہوں نے دروازہ گرا دیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، خلافت چھین لی،
فلاں کر دیا، اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے کیا ابوبکر عمر عثمان پر تان کرنے کی اجازت ہے، یا کسی بدری صحابی پر تان کرنے کی اجازت ہے، یا اللہ رسول راضی ہوں گے؟ جب اللہ اتنا خوش ہو گیا کہ تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا ہوں اور میں نے تمہارے لیے جنت پکی کر دی ہے، تو اب جو اصحاب بدر میں سے کسی کی مخالفت کرے گا یا ایمان میں شک کرے گا، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اصحاب بدر کی یہ بھی شان ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایت نمبر ہے 3992، جبریل کہتے ہیں کہ آپ میں سے اصحاب بدر کا کیا مقام ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ افضل صحابہ میں سے ہیں۔ تو جبریل کہنے لگے یہی معاملہ ان فرشتوں کا ہے جو فرشتے بدر کے دن ان کی امداد کے لیے بدر میں تشریف لائے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ غزوہ بدر کتنا عظیم مارکا ہے اللہ رسول کی نگاہ میں، کہ اگر اصحاب رسول ان میں شامل ہوئے تو وہ اصحاب میں سے اعلیٰ ہو گئے، اور جو فرشتے وہاں آئے وہ باقی فرشتوں میں سے اعلیٰ ہو گئے۔ یہ شان ہے۔ اور حاتم بن ابی بلتہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کا غلام ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس آیا تو آ کے کہتا ہے کہ کوئی شکایت کر کے کہتا ہے وہ جہنمی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اصحاب بدر اور حدیبیہ میں سے کوئی بھی جہنمی نہیں ہے، سارے جنتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بدر کو خصوصی مقام دیا کرتے تھے۔ مجادلہ آیت نمبر 11 کی تفسیر کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صفہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، آپ کے گرد صحابہ ہیں، جگہ نہیں ہے، اب اصحاب بدر آئے یعنی بدری صحابی کچھ آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، جگہ نہیں ہے، تو کسی نے اب جگہ نہیں دی، تو رسول اللہ کو یہ بات شاہ گزری، گراں گزری، تو آپ نے اپنے پاس جو غیر بدری تھے انہیں اٹھا دیا اتنی تعداد کے اندر، فرمایا اے فلاں تو اٹھ، اے فلاں تو اٹھ، اور وہاں بدری صحابہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ تو یہ مقام تھا رسول اللہ کی نگاہ میں صحابہ بدر کا، اتنی تعظیم تھی کہ صحابہ نے باقی صحابہ کو بھی سکھا دیا کہ صحابہ بدر کا مقام تم میں سے اعلیٰ ہے، ان کی تعظیم کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی سورہ انفال کے اندر صحابہ بدر کی شان اور کرامت بیان فرمائی کہ غزوہ بدر کے دن اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، فرشتے نازل فرمائے جو ان کے شانہ بشانہ لڑے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ایمان والوں کے قدم مضبوط کر دو، اور اس قدر وہ صحابہ کرام کے اندر یقین اور جذبہ تھا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی۔ آیت نمبر 49 کے اندر انفال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقوں نے اور مریض القلب جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا نا صحابہ کو کہ تھوڑے ہو کے بھی یہ کس طرح یقین کے اندر ہیں، اطمینان کے اندر ہیں، تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین انہیں مغرور کر دیا ہے۔ تفسیر صافی کے اندر ہے انہوں نے کہا ان کے دین انہیں قتل کر دیا، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں اور یہ تھوڑے سے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ منافقین بھی صحابہ کے توکل کی، یقین کی، اطمینان کی گواہی دے رہے ہیں، دین کی جو ان کے دلوں میں محبت تھی اور دین کے نشے کی جو مخموری تھی اس کی گواہی منافقین بھی دے رہے ہیں۔ تو اب کوئی مومن کہلوانے والا صحابہ بدر کے دین ایمان میں شک کرے تو اسے اپنے دین ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ تو آپ نے خدا تعالی مصطفیٰ کریم کی نگاہ میں دیکھا صحابہ بدر کا کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا کی نگاہ میں صحابہ بدر کا کیا مقام ہے، کہ جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کا وہ تنازع ہوا تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا کہ معاویہ، مہاجرین انصار نے میری بیعت کر لی ہے جن پہ مدار ہے۔ تو حضرت معاویہ کہنے لگے کہ میرے پاس بھی مہاجرین انصار ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا افسوس ہے میرے پاس بدری مہاجرین و انصار ہیں، انہوں نے میری بیعت کی ہے۔ یہ مقام ہے بدری مہاجرین و انصار کا حضرت علی کی نگاہ میں۔ اور اس لیے جب آپ صفین کے لیے نکلے تو آپ نے کہا میرے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے جس کے اندر اصحاب بدر کی اولاد بھی شامل ہے۔ اندازہ لگائیں، صرف اصحاب بدر نہیں، نگاہ مرتضیٰ میں اصحاب بدر کی جو اولاد ہے اس کا کتنا مقام ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی اولاد کو بھی صحابہ کرام عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے لیے، پہلی حق و باطل کی جنگ کے لیے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو چنا، جن اصحاب رسول کو چنا، وہ انتہائی خوش نصیب لوگ تھے۔ ازل سے اللہ رب العزت نے یہ انعام ان کے نصیبوں میں لکھا ہوا تھا، اور اس وجہ سے اللہ اتنا راضی ہوا، اس کا رسول اتنا راضی ہوا کہ رسول اللہ ان کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے دنیا کے اندر بخشش جنت کا ان سے وعدہ فرمایا۔ اور ابوبکر، عمر، عثمان عشرہ مبشرہ وہ اصحاب ہیں جو اہل بدر میں سے ہیں، لہٰذا ان کا ادب و احترام کرنا، ان کو مومن سمجھنا، اپنا سردار سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اب جو بھی ان سے دشمنی رکھے گا اس کا اپنا ایمان جاتا رہے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے ان جانثاران بدر و احد
کہ اس جانساری